لیے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے سمود کے پاس ایک رسول یعنی کہ جو ہے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی۔ اور فَإِذَا هُمْ، تو جیسے ہی لوگوں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک جو ہے فریقان، دو گروہ جو ہے دو جماعت بن گئے تھے، اور دونوں جب جماعت بن گئی تو یختصمون، تو دونوں جماعت جو ہے دونوں گروہ جو ہے ایک دونوں سے جو آپس میں لڑنے لگے۔ تو یہاں پہ گروہ سے ایک مراد وہ ہے جو ایمان لائے تھے، دوسرا جو ہے جو ایمان نہیں لایا تھا، دونوں آپس میں جو ہے لڑنے لگے۔ اور آگے کہا کہ قال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، یعنی کہ اچھائی سے پہلے تم لوگ جو ہے برائی کے لیے عذاب کا جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی سب سے آسان ترجمہ یہ ہے، جب تمہارے سامنے کسی یعنی کہ اللہ کا تذکرہ چل رہا ہو اور کسی ایسی چیز کے بارے میں تمہیں ڈرایا جا رہا ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی اس بات کو سن کے، قرآن و حدیث کی بات سن کے، اللہ کے نبی کی بات سن کے تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہ تم یہ کہتے کہ اگر واقعی میں آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے اوپر عذاب لا کے دکھلائیے۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی عبادت کرنے کی بات چل رہی تھی تو تم فوراً جو ہے کیا کرتے؟ ایمان لے آتے اس سے پہلے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر جو ہے عذاب کو بلا لیے، یعنی عذاب مچانے کی جلدی کر رہے ہیں، عذاب لانے کی۔ اور آگے فرمائیں کہ لولا تستغفرون اللہ، اگر تم لوگ اللہ کے سامنے جو ہے معافی کر لیتے ہو، توبہ استغفار کر لیتے ہو، تو لعلکم ترحمون، تو شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ رحم فرمائیں گے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے کبھی بھی تو ہم فوراً کیا کریں؟ توبہ استغفار کر لیں۔ اب آگے جو ہے ان کے قوم، صالح علیہ السلام کے لوگ، ان کی قوم جو ماننے والے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ جیسے ہی آپ نے جو ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ جو بھی جتنے بھی لوگ تھے، تو جو بھی بدشگونی یعنی برا شگون جو لیا، تو جس کی وجہ سے یعنی کہ جیسے ہی آپ نے لوگوں کے سامنے نبوت کا دعویٰ کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے نبی ہیں، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو آپ کی اس نحوست کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، آپ کی اس غلط کام کی وجہ سے لوگ آپس میں دو فرقے بن گئے۔ کیا ہو گئے؟ دو فرقے بن گئے۔ اور آگے صالح علیہ السلام اس کا جواب دیا کہ طائرکم عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا شگون جو ہے یعنی برائی کا جو ہے کہنا کہ تم نحوست ہو، تمہاری وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لائٹ چلی گئی، لوگ ہوتا ہے نا کبھی تم کتنے گندے انسان ہو، یا تمہاری وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، تو یہ حادثہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ آپ کے بدشگونی کی وجہ سے، برا شگون کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے اس میں دو فرقے بن گئے، ایک جو ایمان لائے وہ الگ ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ قال طائرکم عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا شگون جو ہے، برا شگون جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ جیسے کہ اگر اس دنیا کے اندر جو ہے اگر ہمارے اوپر کسی کے اوپر بھی زیادہ مصیبت آ رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ جو مومن ہوتے ہیں انہی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ جی قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آپ چلے جائیے، دوسرا صفحہ میں قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے اسی میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم واقعین ہو، مسلمان ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے 8 چیزوں سے تذکرہ کیا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی جو ہے ڈر کی وجہ سے، کبھی جو تمہارے گھر میں کھانے کو نہیں ملے گا اس کی وجہ سے، کبھی ایسا ہوگا کہ دھان نہیں ہوگا اس کی وجہ سے تمہیں آزمائیں گے ہم، کبھی ایسا ہوگا کہ گیہوں تمہارا برباد ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائش میں آزمائیں گے۔
اس لیے ہم یہ نہ سوچیں، ہم یہ سوچیں کہ یار ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے، اب انسان ڈر کے مارے اب غصہ میں آ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہمیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس شہر کے اندر جو ہے 9 رہتن، 9 ایسے سردار کے لوگ ہیں جو یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ولا یصلحون، اور کبھی بھی اصلاح کی باتیں نہیں کرتے، کبھی بھی اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے قوم میں ان کے اس میں 9 ایسے سردار تھے جن کے ایک ایک کے پاس جو ہے کئی ہزار جو ہے ان کا ایک لشکر ہوتا تھا، ایک جماعت ہوتی تھی، جیسے بولتے ہیں کہ اس کا ایک گینگ بنا ہوا ہے۔ اس کا سردار کون ہوتا ہے؟ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ 10-15 لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اس میں کیا تھا کہ 9 لوگ ایسے تھے جن کے پیچھے جو الگ الگ سب کی جماعت تھی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپس میں مل کے جو ہے مشورہ کرتے تھے، کس کو تکلیف پہنچانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، یہ ساری جو ہے سب کرتے تھے، یعنی زمین کے اندر فساد مچاتے تھے۔ اور ولا یصلحون، کبھی اصلاح کی باتیں نہیں کرتے تھے، کبھی اچھی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ قالو، یہ لوگ جو ہے جتنے بھی یہ لوگ گروہ بنائے ہوئے تھے، یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تقاسموا باللہ، یہ سب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں مل جل کے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قسم کھائیں کہ لنبیتنہ، کہ ہم جو ہے ان کے گھر کے اوپر، حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے اوپر، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کے اوپر جو ہے کیا کریں گے؟ ایک حملہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے گھر کو جو ہے تباہ و برباد کریں گے، ان کے اوپر جو حملہ کریں گے۔ اور ثم لنقولن لولیہ، اور ہم ان کے وارثین کو، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے جو بیٹا بیٹی ہیں جو بھی ہیں، جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، کس نے ہمارے گھر کو، ہمارے صالح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو کس نے جو ہلاک و برباد کیا، کس نے مارا، تو ہم جو ہے کیا کہیں گے کہ بالکل ہمیں نہیں معلوم، کیا ہم گواہی نہیں دیں گے۔ یعنی سب لوگ 9 جو لوگ ہیں، ان کی جتنے بھی جماعت میں لوگ ہیں، سب یہ لوگ مل کے آپس میں قسم کھا رہے ہیں کہ سب لوگ قسم کھاؤ کہ ہم لوگ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، اور کوئی بھی جو ہے کسی سے نہیں بتلائیں گے۔ اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم بالکل کیا ہیں؟ سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کس نے جو ہے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا، کس نے جو ہے صالح علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچایا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اب یہ لوگ یہاں پہ جو ہے رات میں مشورہ کر لیے دن کے اندر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ایک چال چلی، یعنی کہ ایک یہ کیا بولتے ہیں اس کو، پلان بنایا، کیا بولتے ہیں؟ مارنے کا پلان، گھر پہ حملہ کرنے کا ایک پلان بنا، ایک سازش رچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، تو ہم نے بھی کیا کری؟ ایک چال چلی، ہم نے بھی کیا کیا؟ ایک پلان بنایا، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کچھ خبر بھی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے تفسیر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہے سب لوگ رات میں جو ہے نکلے ان کے حضرت صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو راستے میں آ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے ان کے سامنے جو چٹان جو ان کے اوپر جو ہے گر گیا، پہاڑ کا چٹان جو ہے ہلکا سا ٹوٹ کے جو وہاں سے گر گیا، تو تمام لوگ جو اسی پہاڑ کے چٹان کے گرنے کی وجہ سے سب لوگ جو ہے دب کے مر گئے۔ دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ایک سخت عذاب یا ایسی عذاب اللہ نے عذاب بھیجا جس کی وجہ سے یہ لوگ اسی وقت جو وہیں پہ مر گئے۔ دونوں صحیح ہے، پہلے والا بھی صحیح ہے، دوسرے والا بھی صحیح ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے پہاڑ کا ایک چٹان جو ہلکا سا چھوٹا سا جو ہے ان کے اوپر گرا، ان لوگوں کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور آگے کہا کہ فنظر، تم دیکھو کیف کان عاقبۃ مکرہم، ہم نے کیسا چال چلا ان کے لیے کہ ہم نے تمام لوگوں کو کیا کیا کہ انا دمرناہم، ہم نے تمام لوگوں کو مار دیا، اور وقومہم اجمعین، اور ان کے قوم یعنی جتنے بھی لوگ تھے سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ غلطی کس کی تھی؟ یہ چند لوگوں نے جو ہے حملہ کرنے کا سوچا تھا، اس چند لوگوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ تمام بستی والوں پر کیا ہوا؟ عذاب آیا، سب لوگ جو ہے ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ارے اس کے پاس پیسہ ہے تو اپنا کر رہا ہے، نہیں، آپ کو روکنا ہوگا، کیونکہ وہ ہماری بستی کا ہے، وہ ہمارے ایمان والا بھائی ہے۔ وہ اگر شادی کے اندر ڈی جے یا کچھ بھی بجا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی کہ ان کے گھر پہ جائیے، منع کیجیے کہ آپ کیوں بجا رہے ہیں۔ اگر نہ مان رہا ہو پھر انہیں جو ہے بائیکاٹ کیجیے کچھ دنوں کے لیے، پھر بعد میں اگر وہ مان جائے، معافی آ کے مانگ لے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے اندر بھی ہوا ہے،
جی صحابہ کا واقعہ بھی ایک ہے، لیکن انہوں نے توبہ کیا رات میں، صبح ہو کے جو ہے آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات، اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ فلاں شخص نے توبہ کر لی ہے، تو چلو تمام صحابہ سے کہا کہ ان سے جو مصافحہ کرو، ان سے جو سلام کلام کرو۔ ہاں اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، تو ان کو ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دینا ہے۔ جی تو ہمیں بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، محلے کے علاقے کے اندر کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ ان کو روکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ نہ روکیں گے تو پورے بستی والوں کو کیا ہوگا، عذاب آئے۔ جیسے کہ ان لوگوں نے، چند لوگوں نے مل کے جو ہے سازش کی تھا، پلان بنایا تھا کہ ان کو مارنے کی، لیکن اللہ نے ان کی وجہ سے تمام بستی والوں کو کیا کیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔